वेलकम टू माय चैनल बरकत से आगाज़। आज हम कुछ टाइम के लिए खुदा के कलाम में से ज़बूर 91 पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। आपने बहुत दफ़ा ये ज़बूर पढ़ा होगा, लेकिन आज एक नए तरीके से इसे देखेंगे। सो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि वो बात जो हम इसमें सीखने वाले हैं उसको समझ सकें। सो खुदा के कलाम में लिखा है, जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो काज़े मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सय्याद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू है खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक़ ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर, बब्बर और अफ़ई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अज़दहा को पामाल करेगा। चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा। मैं उसे छुड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। आमीन। खुदा का कलाम जहाँ तंबीह और इस्लाह करता है, वहाँ मोहब्बत और वादों से भी भरा हुआ है। आज हम भी खुदा के एक वादे को देखने वाले हैं, लेकिन उस वादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने की कुछ शराइत हैं जो आपको पूरी करनी है। तो जानना चाहते हैं कि आज कौन से वादे पर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। पहली आयत में ज़िक्र है, जो हक़ ताला के पर्दा में रहता है वो काज़े मुतलक के साया में सकूनत करेगा। जिसने खुदा को अपना मुहाफ़िज़ बना लिया है वो काज़े मुतलक के साया में रहेगा। और अगली आयत में लिखा है, मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। जब हम खुदा पर यकीन करेंगे, जब हम उसको अपनी पनाह मान लेंगे, तो फिर हम पुरएतमाद तरीके से ये कह सकेंगे कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। और फिर जब ये सब हम करेंगे तो फिर आगे हमारे लिए क्या है, क्योंकि वो तुझे सय्याद के फंदे से और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। जो आयात हैं इनमें हमें ये चीज़ नज़र आती है कि सबसे पहले हमें खुदा पर यकीन करने की ज़रूरत है, उसे अपनी पनाह मानने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आगे 2 आयात जो हैं 3 और 4, उसमें इस बात का ज़िक्र है कि वो हमें सय्याद के फंदे से, मुहलिक वबा से बचाएगा। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमें अपने परों से छुपा लेगा और हमें उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है। जब खुदा हमारे साथ है और वो हमें पनाह देगा तो सोचे हमें कोई चीज़ छू भी नहीं सकती।
اور اگلی آیات میں لکھا ہے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پہلی 2 آیات میں صرف اس چیز کا ذکر ہے کہ اس پر ایمان لانے کی، یقین کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تو خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ کو سنبھالے گا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کس طرح سے ہماری حفاظت کرے گا۔ یہاں پہ ہم مین بات کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ یہ سب کچھ کیوں کرے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کیوں کریں گے۔ اس کا ذکر 14ویں آیت میں ملتا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اسی لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ یعنی ہم نے خدا پر صرف یقین کیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا، اور صرف سپرد کرنے سے ہی اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ کتنا کچھ ہمارے لیے کرنے کو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ ساری باتیں پوری ہوں، خدا آپ سے پیار کرے، خدا آپ کو اپنے پروں میں چھپا لے، خدا آپ کو سرفرازی دے، تو پھر اس کے لیے ہمیں مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خود کو خدا کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ برکات جو اس نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے لیے رکھی ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ اور 15 آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ جب ہم کبھی دعا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہماری سن نہیں رہا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے پیار نہیں کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہم نے مکمل طور پر اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ اگر کیا ہو تو پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے میں اسے عمر کی ترازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آج ہمارے لیے یہ خدا کا وعدہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کا یہ وعدہ پورا ہو تو پھر ایک قدم بڑھائیں۔ ایک گیت ہے بہت خوبصورت جس میں ہے یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اسی گیت میں اس میں ہے ایک قدم بڑھاؤ ہزاروں قدم بڑھانے وہ سامنے کھڑا ہے۔ ہم نے صرف ایک قدم بڑھانا ہے اور وہ ہمارے لیے ہزاروں قدم بڑھانے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہ ساری باتیں جو آج ہم نے اس زبور میں پڑھی ہیں وہ ہماری زندگی میں پوری کرے گا۔ اگر آج آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پھر ضرور اس برکت کو آگے شیئر کریں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ جو برکات خدا ہم لوگوں کو دینا چاہتا ہے ان کو ہم نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اور بھی بہت سے لوگ اس سے برکت پائیں اور ان کی زندگیوں میں بھی یہ وعدہ پورا ہو سکے جس طرح آج ہماری زندگی میں پورا ہونے کو ہے۔ ہم نے یہ بات سیکھی ہے ضرور ہم یہ آگے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ خدا کا کلام پھیلے اور بہت سے لوگ خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت پا سکیں، اور جب دوسرے برکت پائیں گے تو وہ برکت آپ کو بھی ملے گی۔
کیونکہ آپ کے وسیلہ سے اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے تو خدا اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ سو ضرور ویڈیو کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید خوبصورت باتیں جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں آپ تک پہنچ سکیں، اور ہم مل کر خدا کے کلام کو ہر روز سیکھیں، سنیں اور سمجھیں تاکہ ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکیں اور ہم خدا کے ان وعدوں کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے، آمین۔